الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصہ سے بیانات چل رہے ہیں کہ محرم الحرام میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات ان میں سے جو مشہور ہو چکا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کے علاوہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام میں ہونے والا ایک بڑا سانحہ اور واقعہ اور ایسی چیز کہ جس کا اگر کوئی انکار کرے بھی صحیح تو اسے بھی وہ لازمی دیکھنا پڑے گا، اور اس چیز کا نام عرض کیا تھا قیامت، کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو واقعہ ہونی ہے،
اس حوالے سے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے مناظر اور قیامت کے اندر ہونے والے مختلف مراحل، ان کا تذکرہ پچھلے جمعہ المبارک میں کر چکا ہوں۔ آج ان چند شخصیات کا ذکر کرنا ہے کہ جو عظیم شخصیات ہیں اور ان کی وفات بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت صحابی رسول، میزبان رسول، سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات اس ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ ان کے علاوہ صحابی رسول امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات بھی ماہ محرم الحرام میں ہوئی۔ اور تیسرے نمبر میں یکے از عشرہ مبشرہ صحابی رسول سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے ان تینوں عظیم شخصیات کا بس تھوڑا تھوڑا تعارف اور عظمت عرض کروں گا کہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری اور سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عظمت اور وہ انفرادی شان اور عظمت کہ جن کے اندر ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اور وہ شان اور عظمت جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے خاص کر کے انہیں عطا ہوئی ہے، اور وہ شان اور عظمت ان کے علاوہ کسی اور کے مقدر اور نصیب میں نہ آ سکی۔ پہلی شخصیت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام خالد تھا، والد کا نام زید، یعنی حضرت خالد بن زید، اور ان کی کنیت ابو ایوب انصاری، انصار قبیلے کے قبیلہ حضرت سے ان کا تعلق تھا۔ انتہائی پارسا اور نیک صفت اور خوش اخلاق انسان تھے۔ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت اور فطرت کے اندر نیکی کو رکھا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشرف با اسلام ہوئے، اور یہ ان خوش نصیب شخصیات کے اندر ان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں ہجرت مدینہ سے پہلے عقبہ نامی جگہ پہ رات کے آخری حصے میں بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہجرت کے واقعات میں ذکر فرمایا، اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا مختلف جگہ پہ تذکرہ آتا ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں اور پھر حدیث مبارک۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت مشرکین مکہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں تیار کر رہے تھے اور میں وہ بھی تدبیریں چل رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر بنائی اور یقیناً میری تدبیر ہی ساری تدبیروں پہ غالب آنے والی تھی۔ اور میں وہ تدبیر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی حفاظت کے لیے بنائی؟ اب اس کا پس منظر سنیے گا پھر آپ کو تدابیر سامنے واضح ہوں گی۔ میرے پیارے پیغمبر طائف کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ مکہ والے میرے پیارے پیغمبر کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے، جس سے میرے پیارے پیغمبر بات کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں وہی پیٹھ دے کے سائڈ پہ ہو کے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال دیکھیے گا، میں خیر خائی چاہتا ہوں اور یہ خیر خواہ کو پیٹھ دے کے چلے جاتے ہیں۔ پر میں اسی دوران میں حج کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے چند لوگوں سے رات کی تاریکی کے اندر جا کے ملاقات کی ہے۔ فرمایا عقبہ اولا پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ جگہ مدینہ مکہ مکرمہ اور مینا کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار لے جائے اور میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارا وہاں جانا ہوا۔ مسجد کے اوپر چھت نہیں ہے، صرف دیواریں کھڑی کی ہیں، لیکن آج بھی اس جگہ سے میرے پیارے پیغمبر کے وہاں آنے کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ آج تک وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں وہاں گئے اور انہیں جا کے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت کو پیش فرمایا۔ فرمایا اللہ کا پیغمبر ہوں، آخر الزمان پیغمبر بن کے آ گیا اور میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، لہذا آپ میرے اوپر مسلمان اسلام قبول کریں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ فرمایا اول وہلہ میں پہلی ملاقات کے اندر تقریباً 8 لوگ مسلمان ہوئے اور پھر یہاں سے یہ جانے لگے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بات کو مبہم رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ آئندہ سال آیا پھر یہ لوگ وہاں گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو پھر انہوں نے وہاں جا کے میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق کے تذکرے، وہ جو یہودیوں کی زبان سے سنتے تھے، وہ جو عیسائیوں کی زبان سے سنتے کہ وہ آخری پیغمبر آنا ہے اور اس پیغمبر نے لازمی دنیا میں مبعوث ہونا ہے اور مدینہ منورہ اس پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہونی ہے، یہ یہودی انصار مدینہ سے کہتے تھے۔ آج ہمارے اوپر تم غالب آ گئے ہو، لیکن جب وہ پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پیغمبر کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف ہم لڑائی کریں گے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ یہ ساری باتیں انصار مدینہ یہود و نصارہ سے سنتے،
جیسے ہی میرے پیارے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا، میرے پیغمبر کی دعوت کو سنا، فوراً اسلام قبول کر لیا کہ یہ نہ ہو ہم سے پہلے وہ اہل کتاب میرے پیغمبر پہ ایمان لے آئے۔ فرمایا یہ 8 لوگ واپس گئے، وہاں جا کے بول بالا ہوا مدینہ منورہ میں میرے پیغمبر کی صداقت، امانت اور اخلاق کا۔ اگلا سال آیا حج کے موقع پہ 82 لوگ، تقریباً 80 لوگ یہ آئے، 80 لوگ آئے مدینہ منورہ سے حج ادا کرنے کے لیے۔ پھر اسی عقبہ جگہ پہ میرے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں ملاقات کے لیے گئے۔ فرمایا مدینہ والوں کو دعوت دی، 80 کے 80 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمایا باقی ساتھیوں نے بھی، حضرت ابو ایوب نے بھی میرے پیارے پیغمبر کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ فرمایا یا رسول اللہ، مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی ہے، آپ کا احترام نہیں کیا، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آنے کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ عہد و پیمان کرو۔ فرمایا اگر میں مدینہ میں آ گیا، کیا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ میرے دشمنوں کے ساتھ میرا ساتھ دے کے دشمنی رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ اور میرے دوستوں کے ساتھ تمہارا تعلق دوستانہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انصار مدینہ یک زبان ہو کے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وعدہ ہو گیا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ کا دوست ہمارا دوست ہوگا، آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا۔ بات مکمل ہونے لگی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ بات ہم سے وعدہ تو ہو گیا، ایک وعدہ آپ بھی ہمارے ساتھ کیجئے۔ اللہ میرے پیارے پیغمبر فرمایا بولیے۔ فرمایا آپ بھی وعدہ یہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ مکہ کو فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ ہمیں چھوڑ کے مکہ مکرمہ واپس نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بالکل وعدہ کرتا ہوں اہل مدینہ، میں پیغمبر کا جینا بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور میں پیغمبر کا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تبھی تو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوئی ہے، اور غزوہ حنین میں وہ نئے مسلمان بھی ساتھ تھے میرے پیارے پیغمبر کے۔ فرمایا غزوہ حنین میں بے شمار مال غنیمت، سونے چاندی ڈھیر لگے مال غنیمت کے، بکریاں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں میرے پیارے پیغمبر نے وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں زیادہ مال غنیمت میں سے دینا شروع فرما دیا۔ اور میں وہ قریشی بھی تھے، میرے پیارے پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے۔ پر میں جب زیادہ مال دینا شروع کیا، انصار مدینہ نے دیکھا، پر میں اب تو اپنے رشتہ دار آ گئے، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ صرف کہا نہیں بلکہ زبان سے اس بات کا اظہار بھی کر دیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ انصار مدینہ ایک گروہ بنا کے علیحدہ سے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر بنفس نفیس خود انصار مدینہ کے پاس تشریف لے آئے، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او اللہ کے بندو، کیسے تم نے یہ بات سوچ لی کہ سارا کچھ پیغمبر اپنوں پہ لٹا رہا ہے؟ آؤ میرے ساتھ ایک سودا کیجئے گا۔ فرمایا ان کے لیے دنیا کا مال و دولت ہے، اور تمہارے لیے میں پیغمبر خود دوں۔ فرمایا میرا وعدہ رہ گیا، میں پیغمبر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر نے مدینہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے۔
مدینہ میں میرے پیارے پیغمبر موجود ہیں، برات واپس اپنی بات پہ آ جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں فرمائے جنہوں نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا، اور فرمائے اس کے بعد ان کی دوسری بڑی خصوصیت کیا ہے؟ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پہلے قباء کے مقام پہ میرے پیغمبر نے کچھ دن قیام فرمایا، اور وہاں پورے اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور جس کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ فرمایا من اول یوم، فرمایا وہ مسجد فرمایا جو پہلے دن سے ہی 80 سال تقویٰ فرمایا جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر پہ بنیاد رکھی گئی۔ فرمایا یہ وہ مسجد قباء، پھر اس کی شان اور عظمت کتنی بنائی ہے۔ فرمایا جو خوش نصیب انسان اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء تعمیر فرمائی، کچھ دن یہاں قیام کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ میں پہنچے، فرمایا ہر ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر سے آ کے خواہش کا اظہار کرتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، ہمیں موقع دیجئے، ہم آپ کی میزبانی کرتے ہیں۔ ہر ایک صحابی خواہش کر رہا ہے، ہر ایک میرے پیارے پیغمبر کی اونٹنی کی نکیل پکڑتا ہے اپنے گھر لے جانے کی خواہش میں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورۃ او کما قال، فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا رکنا ہے، اس لیے چھوڑ دو۔ جس جگہ پہ جا کے اس نے خود بیٹھنا ہے وہی میری میزبانی کا گھر ہونا ہے۔ اور پھر ہوا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگ اٹھی، اور اونٹنی چلتے 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 آخر میں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رک گئی، ادھر ہی بیٹھ گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ حضرت ابو ایوب یہ میزبانی کرے گا میں پیغمبر کی، اور اس دن سے پھر انہیں لقب ملا میزبان رسول کا، میزبان رسول بنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمائے اتفاق دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر نے گھر کے 2 حصے ہیں، اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں میں نیچے والے حصے پہ رہوں گا، آپ اوپر والے حصے پہ رہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوپر والے حصے پہ گئے، فرمایا ساری رات سوئے نہیں، اس لیے فرمایا جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں دل میں خیال آتا ہے یار یہ نہ ہو جس جگہ ہم بیٹھ رہے ہیں اسی کے نیچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بیٹھے ہوں، ہم اوپر ہوں اللہ کے پیغمبر نیچے ہوں، یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ فرمایا ساری رات اپنے کمرے کے کونے کے اندر میاں بیوی نے بالکل سمٹ کے گزار دی۔ صبح کا وقت ہوا، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ساری رات سو نہیں سکے اس وجہ سے کہ کہیں آپ نیچے نہ ہو اور ہم اسی جگہ پہ اوپر لیٹے ہوئے نہ ہو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اوپر والی جگہ پہ چلے جائیں، آپ بالا خانوں میں رہیں اور ہم نیچے رہنا پسند فرمائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور پھر اوپر رہنا شروع فرما دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری میرے پیغمبر کے لیے کھانا بناتے ہیں، آپ کے سامنے پیش فرماتے ہیں، آپ جو کچھ تناول فرماتے ہیں باقی جتنا بھی رہ جاتا اور میں اسی جگہ سے کھانے کی کوشش کرتے جہاں میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کھانے کو ٹچ ہوتے اور لگتے۔
ایک دن ایسا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب کھانا واپس آیا میرے پیارے پیغمبر نے کھانے میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا، فوراً کھانا لے کے حضرت ابو ایوب واپس آئے، آ کے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آج آپ نے کھانا کچھ بھی تناول نہیں فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے ابو ایوب اور تو کوئی بات نہیں، اس میں لہسن اور پیاز کی بو زیادہ آ رہی تھی، اور چونکہ میرا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق اور حضرت جبرائیل لے آنا ہوتا ہے، پر میں اس بو کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس لیے میں نے یہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ایوب کی محبت اور اطاعت دیکھیے گا میرے پیارے، فرمایا آئندہ جتنی زندگی بھی گزاری ہے کھانا تو کھایا لیکن بغیر پیاز اور لہسن کے کھایا۔ اسے کہا جاتا ہے اطاعت۔ ایک صحابی رسول حبشی صحابی تھے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے سر سے اپنی دستار مبارک اتاری، کیا دیکھتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے جو بالوں کو سنوارا ہے آدھے بال ادھر کیے ہیں اور آدھے بال ادھر کیے ہوئے ہیں، درمیان میں سے مانگ نکالی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی کیا ہے سنت، درمیان میں سے مانگ نکالنا، آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر، اور میں درمیان میں سے مانگ نکالنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ فرمایا یہ آپ علیہ السلام والسلام کا دیکھا یہ سر مبارک، اللہ کو یہ پنکھا چلائے بٹن نیچے کرے نا، پنکھا اونچا دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا اور پھر اس حبشی غلام کی بات سنیے گا، فرمایا کتنی محبت میرے پیغمبر کی سیرت سے۔ اللہ یار چھوڑے میری طرف توجہ کرے، میرا مضمون مل جل گئے ہیں، جس وقت آپ ادھر ادھر توجہ کرتے بھائی اسی بٹن کو صحیح کر کے پریس کریں بس۔ اللہ ذرا درود شریف پڑھے گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ آپ یہ ابھی آپ کا تجربہ ہو گیا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں اگر ان کی توجہ نہ ہونا تو اچھے سے اچھا خطیب وہ بھی سب کچھ ختم، کیوں کہ یہ قرآن مجید پیغمبر کی حدیث یہ عام چیز نہیں ہے، یہ توجہ سے حاصل ہوتی ہے، دل کی نسبت سے اور دل کی خواہش اور تمنا سے حاصل ہوتی ہے، ایسے اتنی بے مقصد چیز نہیں ہے کہ ایسے مل جائے، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے، جتنی زیادہ طلب ہوگی اتنی زیادہ حاصل ہوگی۔ اللہ حبشی غلام میرے پیارے پیغمبر کو دیکھا کہ اپنے بال مبارک میرے پیغمبر نے سنوارے ہیں، آدھے بال ادھر کیے آدھے بال ادھر، فرمائے یہ سنت میرے پیغمبر کی۔ حبشی غلام کے بال گھنگرانے بال ہیں جو درمیان میں سے دو حصے ہوتے ہی نہیں ہیں، کافی کوشش کی لیکن ناکام رہا، بالآخر تنگ آ کے کیا کی ہے، لوہے کی سلاخ لیتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے اور گرم کر کے اپنے بالوں کے درمیان میں اسی سلاخ کے ساتھ جناب اس گرم سلاخ کو رکھ دیتا ہے، آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر، درمیان میں جناب اسی جگہ لکیر لگ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی محفل میں آیا، سر پہ زخم کیے ہوئے، میرے پیغمبر نے فرمایا یار یہ کیا سر پہ کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو آپ کے سر مبارک کے بالوں کو دیکھا دل میں تمنا آئی میرے بال بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، گھنگریانے بال تھے وہ الگ الگ نہیں ہوتے تھے، میں نے سلاخ کو گرم کر کے درمیان میں نشان لگایا تاکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ جی آج تو ہم بالکل صحیح سالے منہ کے بھی پیغمبر کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دوبارہ لہسن استعمال نہیں کیا،
پیاز استعمال نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ منہ سے بو آتی ہے، میرے پیغمبر کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت زیادہ محبت تھی، خوشبو سے پیار تھا، میرے پیارے پیغمبر کو خوشبو سے اتنا پیار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو سے پیار، خوشبو کو میرے پیغمبر سے پیار ہو گیا، اتنا پیار ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو ڈھونڈنا ہوتا، ہمیں نہ مل رہے ہوتے، ہم گلیوں میں جا کے گھومتے اور پھرتے، فرمایا گلیوں میں گھومنے سے آپ کی خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے پیغمبر ابھی یہاں سے گزر کے گئے۔ میرے پیغمبر جہاں سے گزرتے خوشبوئیں چھوڑ جاتے، جہاں سے گزرتے اپنے پیچھے جناب خوشبوؤں کے آثار چھوڑ کے جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اطاعت ہے۔ اب وفات کا تذکرہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کے صحابی وفات کیسے ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ ہو رہی ہے، حدیث مبارک سنیے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ جا کے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے گا، مغفور لہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سارے لشکر کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، جو کیسر کے شہر پر سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا، مغفور لہم، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے، اس کے لیے جناب مغفرت کا اعلان ہے۔ اب یہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، لشکر تیار کیا گیا اور لشکر کا امیر بنایا گیا، سالار اور کمانڈر بنایا جا رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کو۔ یزید بن معاویہ اس لشکر کا امیر بن کے جا رہا ہے، جس لشکر کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا بشارت دی، فرمایا مغفور لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ گناہوں کو معافی کا اعلان میرے پیغمبر نے پہلے اعلان فرما دیا۔ شہر قسطنطنیہ جو کیسر کا شہر تھا، اس کی طرف جس وقت جناب یہ لشکر بڑھنے لگا ہے، اس لشکر کے اندر ایک 80 سالہ بوڑھا میرے پیغمبر کا صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ساری باتیں سامنے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے جو بشارت دی ہے مغفور لہم کہ یہ لشکر جناب بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ فرمایا جس وقت سفر شروع ہوا ہے، تھوڑا سفر ہوا مدینہ شریف سے آگے چلے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت انتہائی ناساز ہو گئی۔ امیر لشکر اور سالار لشکر یزید کو پتہ چلا، آئے ہیں جناب یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی عیادت کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وصیت فرمائی سالار لشکر کو، فرمایا پہلی وصیت تو میری یہ ہے، فرمایا کہ جس وقت میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد سارے مسلمانوں کو میرا سلام دے دینا ایک بار، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں اس جگہ پہ دفن نہیں ہونا چاہتا، اپنے لشکر کو حکم دے زیادہ سے زیادہ جناب کیسر کے شہر کے قریب ہونا چاہتا ہوں، پر میں زیادہ سفر جتنا
ہو سکے فرمایا یہ جہاد کے سفر میں آگے چلا جاؤں. اور تیسری بات میں آخری اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنانا چاہتا ہوں جو سارے مسلمانوں تک میری حدیث کو پہنچا دینا. فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من مات ولا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ او کما قال. فرمایا جو انسان اس حالت میں مرا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. 51 ہجری ہے 51 ہجری پر میں محرم الحرام کا مہینہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وفات آ گئی فوت ہو گئے. جیسے ہی فوت ہوئے اور سالار لشکر یزید بن معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً سے حکم دیا ان کی وصیت پہ عمل کیا جائے اور وصیت پہ عمل کرنے کا اور میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سالار لشکر یزید بن معاویہ نے پڑھائی ہے اور قسطنطنیہ کے محل کے نیچے انہیں دفن کیا. اور دفن جب کر رہے تھے رومی جناب ادھر سے آئے اور آ کر کہا آپ اپنے اس ساتھی کو یہاں دفن کر کے جا رہے ہو, جب آپ یہاں سے چلے جاؤ گے ہم اس کا جناب جسم باہر نکالیں گے, بے حرمتی کریں گے اور اس کے ساتھ جناب وہ کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر سنیے گا سالار لشکر کا جواب, کہنے لگے یاد رکھو رومیوں یہ ہمارے پیغمبر کا صحابی ہے اور ہمارے اس پیغمبر کے صحابی کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. اگر کسی نے ہمارے اس پیغمبر کے صحابی کی لاش کی بے حرمتی کی تو میں تمہیں واضح طور پہ بتا رہا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا. پوری دنیا سے عیسائیت کو ختم کر دیا جائے گا اور عید سے عید بجا دی جائے گی اور پورے عرب کے اندر ناقوس پہ پابندی ہوگی. آپ کے گرجے گھروں کو میں نے آگ لگا دینی ہے, پھر مجھ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا. اور میں یہ سالار لشکر نے اعلان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں اتنی ہیبت ڈالی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اور ان کا روزہ مبارک آج تک موجود ہے اور سلطان محمد فاتح نے ان کی قبر کے ساتھ جامع مسجد ابو ایوب کے نام سے تعمیر فرمائی ہے. آج تک موجود ہے قسطنطنیہ کے شہر میں. ہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے پیارے پیغمبر کی دعا بھی سنیے گا. حضرت ابو ایوب میرے پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ چھوٹا سا تنکا لگا ہوا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری سیدھے میرے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر اپنے ہاتھوں سے میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک سے وہ تنکا ہٹایا. جیسے ہی ہٹایا ہے میرے پیارے پیغمبر کو یہ ادا اتنی پسند آئی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا اور میں مسح اللہ بکا یا ابا ایوب ما تکرہ کما قال. اور میں ابو ایوب جیسے مجھ سے یہ چھوٹی سی چیز جو تجھے ناپسند ہوئی ہے تو نے الگ کی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے تجھے دور فرما دے جو تجھے ناپسند لگتی ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان پیغمبر, ان کی وفات بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے. نام لینے والا ملتے ہی کوئی نہیں ہے. دوسرے صحابی سنیے گا جن کی وفات ماہ محرم الحرام میں ہوئی, ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں,
جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے ایک ہی محفل کے اندر فرمایا 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور ایک ایک کا نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک ہی محفل میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کی عمر کے کڑیل جوان ہیں، بڑے خوبصورت جوان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول فرمایا اور 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، 7ویں نمبر پہ اسلام قبول فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور محنت دیکھی حضرت ابو بکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی محنت کا رنگ کس طرح دنیا کو دکھایا۔ فرمایا 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں سے اکثر صحابہ کرام وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ دعوت کو قبول کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، محنت کو قبول کیسے کیا۔ حضرت سعد مسلمان ہوئے، ان کی والدہ کو پتا چلا کہ حضرت سعد مسلمان ہو گئے، اپنی والدہ کے انتہائی فرما بردار ہیں، انہوں نے بھی قسم کھا لی والدہ نے جب تک اسلام کو چھوڑے گا نہیں میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ایسے ہی بھوک سے مر جاؤں گی۔ حضرت سعد پہلا دن پتا چلا ماں نے قسم کھائی ہے، ماں کے پاس گئے، سمجھایا بہلایا پھسلایا، ماں جی باز آ جائیں، میں نے اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن گزرا، لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا یہ سعد بن ابی وقاص ماں کا قاتل بننا چاہتا ہے، تو چھوڑ دینا۔ آج آپ نے پرانے مذہب پہ ماں کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سعد ماں کے پاس آئے اور آ کے تو ٹوک لفظ گئے، فرمایا ماں جی تو ایک ماں ہے نا، تو جیسی اگر 1000 مائیں بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس پیغمبر پہ قربان ہو، تو مرتی ہے تو مر جا، لیکن سعد اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر سے اعلان سعد کا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل فرما دیا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان۔ فرمائے میرے پیغمبر اعلان فرمائے حضرت سعد نے جو بات کہی ہے میں اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرما رہا ہوں، والدین کی خدمت کرو، والدین کی اطاعت کرو، ہر بات مانو، لیکن اگر والدین تمہیں حکم دے کہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ دو، اگر والدین تمہیں حکم دے اس بات کی کہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرو، میں رب کہہ رہا ہوں فلا تطعہما، سعد نے ٹھیک کیا ہے اپنی ماں کی نافرمانی کر کے۔ اللہ اکبر۔ جی صحابہ کرام، اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں نا صحابہ کرام پرانی شخصیات ہیں کہ ان کے ایک ایک فعل کو اللہ نے آنے والی امت کے لیے آسانی کے لیے تذکرہ کر دیا۔ فرمائے حضرت سعد انہوں نے والدہ کی نافرمانی کی، اسلام کے خلاف بات نہ ماننے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ ہو سکتا ہے تیرے بارے میں کوئی بکواس کرے کہ جی والدین کی نافرمانی کی ہے اس نے، میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے قانون ہی یہی بنا دیتا ہوں، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، صرف ایک بات میں کرنی ہے، جیسے کہ حضرت سعد نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور ان کی انفرادی خصوصیت، سب سے پہلے توجہ ہے، سب سے پہلے اسلام کے اندر سب سے پہلے تلوار چلانے کی
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی سب سے پہلا نمبر حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے. پہلے نمبر پہ تلوار چلائی. کیسے؟ مکہ مکرمہ کا دور ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ایک طرف گھاٹی کے اندر جناب عبادت میں مصروف ہیں، اور مشرکین مکہ کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی وہاں جا نکلی. جیسے نکلی ہے مسلمانوں پہ تانے مارنے شروع کر دیے، پھپتیاں کسنا شروع کر دی. وہاں جماعت دیکھو تو صحیح اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نئی جناب چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے. یہ کیسا دین ہے، یہ فلاں. جیسے ہی بکواس شروع کیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایک کافر کو پکڑ لیا اور اونٹ کی شانے کی ہڈی پڑی تھی ہاتھ میں اٹھائی ہے اور اٹھا کے اس کے سر میں دے ماری ہے. فرمائے شرم تجھے نہیں آتی؟ یہ اللہ کا دین ہے، اس کے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. اور یہ حضرت سعد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اسلام کی حمایت کے اندر سب سے پہلے مجاہد بن کے سامنے آئے تو حضرت سعد آئے. دوسری ان کی خاص شان اور عظمت سنیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا موقع ہے. میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت سعد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پیچھے کھڑے ہیں. حضرت سعد ڈھال بنے ہوئے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر کی بچاؤ اور حفاظت کر رہے ہیں. اور حضرت سعد میرے پیغمبر کی حفاظت بھی ساتھ میں سامنے مشرکین کی بڑی تعداد ہے اور ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بنے ہوئے ہیں. اپنے تیر چلا رہے ہیں. جب ان کے اپنے ترکش میں تیر ختم ہوئے میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کے حضرت سعد کو دیے اور کیا فرمایا؟ فرمایا ارم یا سعد فدا کا بی و امی. فرمایا میرے سعد تجھ پہ میری ماں بھی قربان ہے، تجھ پہ میرا باپ بھی قربان ہے. یہ میرے تیر لے جلدی ان کو چلا اللہ کے راستے کے اندر. فرمایا یہ حضرت سعد ہیں جن پہ میرے پیغمبر اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں. یہ خاص الفاظ نا صرف حضرت سعد کے لیے فرمائے فدا کا بی و امی، وگرنہ سارے صحابہ کرام یہ الفاظ میرے پیغمبر کے لیے فرماتے تھے. فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارا ماں باپ قربان ہو. اور یہ جملہ جو ہے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا. تقیہ کلام سمجھتے ہیں نا، جو ہر وقت بے اختیار بولا جاتا ہے. صحابہ کرام کا تقیہ کلام میرے پیارے پیغمبر کی محفل کے لیے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری ماں بھی ہمارا باپ بھی تجھ پہ قربان ہو. ساری کائنات کے والدین میرے پیغمبر پہ قربان ہیں اور میرے پیغمبر اپنے والدین حضرت سعد پہ قربان کر رہا ہے. ایک اور انفرادی خصوصیت سنیے گا، اور ایسی انفرادی خصوصیت جو حضرت سعد کے علاوہ کسی کو حاصل ہی نہ ہو سکی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سفر سے واپس آ رہے جہاد سے، راستے میں پڑاؤ کیا. میرے پیارے پیغمبر بڑی بے چینی ہے، فرمایا نیند نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیت رجلا صالحا یحرسنی، فرمایا کاش کہ کوئی نیک بندہ آ جائے جو آ کر میری حفاظت کرے اور میں آرام سے سو جاؤں. حضرت عائشہ فرماتی ہے تھوڑا سا وقت گزرا، ایک آدمی کے آنے کی آواز سنائی دی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کون ہے ادھر آنے والا؟ حضرت سعد کہتے ہیں انا سعد بن ابی وقاص. یا رسول اللہ میں سعد ہوں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یار
جس آدمی کی خواہش میں کر رہا تھا، جس کے بارے میں میرے پیغمبر کے الفاظ تھے لیت رجلا صالحا، یار کوئی نیک بندہ آ جائے، وہ نیک بندہ آنے والا حضرت سعد بن ابی وقاص تھا۔ آج تو کسی کو کوئی جھوٹا پیر، کوئی جھوٹا مولوی اور جناب کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو کہہ دینا یار فلاں کا بڑا چنگا بندہ ہے جی، اس کے سارے جتنے بھی آگے مرید بیٹھے ہوتے سب عزت کرتے ہیں، کیوں جی؟ اصل پیر صاحب نے اس نے کہا جی فلاں چنگا بندہ ہے، اور قربان جاؤں سعد تیری قسمت میں کہ تجھے میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں یار سعد تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ لیت رجلا صالحا، سعد تجھ سے اچھا آدمی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث سنیے گا، حضرت سعد کو میرے پیارے پیغمبر ایسے سامنے آ رہے ہیں اور حضرت سعد کے بارے میں فرمایا ھذا خالی، او میرے صحابہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے ماموں ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ قبیلہ بنی زہرہ سے تھی، اور حضرت سعد بھی قبیلہ بنی زہرہ سے تھے۔ فرمایا او میرے صحابہ یہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں۔ کتنی بڑی نسبت ہے، کتنی بڑی نسبت جو حضرت سعد کو حاصل ہوئی، باقی کسی کو۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اجب دعوتہ، اور کما قال، فرمایا یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی کبھی بھی دعا کو رد نہ کرنا۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو فرماتے تھے اتقوا دعوات سعد، فرمایا او میرے صحابہ حضرت سعد کی دعا یا بد دعا سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اس لیے کہ جب بھی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ کو کبھی بھی خالی واپس نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا جو آخر تھا نا، تو انہوں نے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات چلی نا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہائے ہائے جو چند آدمیوں کا نام دیا نا، تو ان میں سے جو سر فہرست نام تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی تھا۔ فرمایا کہ میرے بعد جن کو تم نے خلیفہ چننا ہے نا اپنے مشورے سے اور اتفاق کے رائے سے، ان میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی تھا۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص نے 55 ہجری کے اندر مدینہ منورہ سے کچھ دور وادی عقیق کے اندر وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور ان کی زندگی کے آخر کے ایک خاص واقعہ سناتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی شہادت کے بعد کے واقعات مسلمانوں کے اندر آپس میں تفرقہ ڈال دیا منافقین نے، اور بات جنگ و جدال پہ آئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات عرض کر رہا ہوں نا یہ معارف الحدیث جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 286 پہ موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ دیکھا نا سارے حالات کو، بالکل تمام تر لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے، مدینہ منورہ سے باہر وادی عقیق کے اندر جا کر سب سے الگ ہو کے رہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور پھر خود بھی تشریف لے گئے کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے، آپ آئے ہمارا ساتھ دیں اس جنگ میں۔ اور جواب سنیے گا حضرت سعد کا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے صحابہ، او میرے بھائیوں، اے میرے پیارے علی بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی تلوار لا کے دے جس تلوار میں یہ خصوصیت ہو جو صرف کافر اور منافق کو قتل کرے اور مسلمان کو قتل نہ کرے۔
جو مومن کو قتل نہ کرے، کافر اور منافق کو قتل کرے، اور میں اگر کوئی تیرے پاس ایسی تلوار ہے تو مجھے لا دے، میں تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے یہ بات سنی خاموش ہو گئے، سب واپس آ گئے، اور یہ وادی عقیق کے اندر ادھر ہی ٹھہر گئے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش کا دور آ گیا، سعد بن ابی وقاص اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اسی حالت میں 55 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اور پھر جنت البقیع کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں، بہت سارے صحابہ کرام بالکل خلوت نشین ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ منافقین کی وہ چالیں شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں اپنوں سے زیادہ غیروں کا نقصان نہیں ہونا، جس میں اپنوں کا نقصان زیادہ ہونا ہے، اس لیے وہ سب کو چھوڑ کے خلوت نشین ہو گئے تھے۔ تو یہ دوسری بڑی شخصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی وفات ماہ محرم الحرام میں ہوئی ہے، اور اتنی بڑی شان اور عظمت کے صحابی، لیکن کوئی بات بھی کرنے والا نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا انکار نہیں ہے اس بات سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت، ان کی عظمت اور شان اپنی جگہ برقرار ہے، اپنی جگہ پہ عظمت ہے، اپنی جگہ پہ شان ہے۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ ان کے والدین جیسا بھی کسی کے والدین نہیں ہے، اور ان کے ننھال جیسے بھی کسی کے ننھال نہیں ہے۔ اپنی جگہ پہ ساری عظمت اور شان برقرار پر حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی کو لے کے باقی سب کو بھول جائے۔ اور آج کل جو یہ حالات و واقعات میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں لوگوں کو، اور شبیہیں بنائی جاتی ہیں اور سارا کچھ، مقصد یہ ہے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اسلام کے لیے جو بڑی بڑی شخصیات نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، وہ ساری قربانیاں ختم ہو گئی اور ایک ہی بات سامنے رہ گئی۔ جی، اور پھر اگر میں درس پہ جو لوگ تھے میرے، تو انہیں پتہ ہے کہ میں نے پوری حقیقت کو سب کے سامنے واضح کیا تھا، ایک ایک بات کو سب کے سامنے رکھا تھا۔ بہرحال یہ بڑی عظیم شخصیات ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ، جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے ایمان کی بشارتیں دی، جنت کی بشارتیں دی، اور میرے پیارے پیغمبر تو اپنی جگہ پہ شان اور عظمت بیان کرنے والے تھے، اور جن کے ایمان کی گواہی خود میرے رب نے دی ہے، رب نے دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میں ایک کلپ سن رہا تھا بڑا پیارا، یہ پچھلے دن آپ ساتھیوں کو بھی پتہ چلا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ عظمت ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے ایک بل پاس ہو گیا۔ سب بولو الحمدللہ۔ یہ بل پاس ہوا ہے نا، جملے پہ غور کرنا، یہ بل پاس ہوا تو کتنے بلوں سے باہر آ گئے، کتنے لوگ بلوں سے باہر آ گئے، اور یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میرے نوجوان بھی ان باتوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کی جناب وہ تو بند کمرے میں بیٹھ کے جناب بیان کرتے ہیں، اور جناب اپنے ہی لوگوں کو پرچیاں لکھ کے دیتے ہیں، آپ یہ سوال کرو نا پھر ہم یہ جواب دیں گے، اور اپنے جناب لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اور میرے دوست یاد رکھیے گا، ہمارا انکار نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات، میرے پیارے پیغمبر کی اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی اولاد ہے، ہمیں ان کی عظمت سے انکار نہیں، ہمیں ان کی شان اور مقام سے انکار نہیں ہے۔ ہم جیسے صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کو اسلام سے لا تعلق سمجھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، ان میں سے کسی کی بھی گستاخی کرتے ہیں، ہم اسے بھی اسلام سے لا تعلق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ چاہے اہل بیت ہیں یا میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، وہ تو دونوں ایمان کا بنیادی جز ہے، ہمیں تو اسے انکار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں سے کام لیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کام کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا، بہت بڑا کام ہوا۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسرے بڑے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات بھی ہوئی محرم الحرام کے اندر۔ اور حضرت ابو عبیدہ کی ایک شان بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح میرے پیغمبر کے لشکر میں ہیں، اور ان کے والد عبداللہ وہ کفار کے لشکر میں ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد مجھ پہ بار بار حملہ کر رہے ہیں، بار بار حملہ کر رہے ہیں، میں ہر بار میں حملہ چکا جاتا ہوں اور سائڈ پہ ہوتا ہوں کہ یہ باپ میرے ہاتھ سے بچ جائے تو اچھا ہے۔ جب تیسری دفعہ آیا نا سامنے، اس نے کہا باپ جی تو والد ہے اپنی جگہ پہ، لیکن آج یہ باپ بیٹے والا رشتہ نہیں ہے، میں نے تجھے بچایا ہے لیکن اب نہیں بچے گا۔ تیسری بار سامنے آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار نکالی اور جسم کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، فرمائے ایک طرف میرے پیغمبر کی محبت ہے، دوسری طرف تو والد ہے، فرمائے والد تو جہنم میں جا سکتا ہے، پیغمبر کی محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر سے یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل کر دیا، اسی سورت مجادلہ کی آخری آیت نازل کر دی، میرے پیغمبر لا تجد قوما یؤمنون باللہ، فرمایا تیرے صحابہ کرام کے بارے میں رب کہہ رہا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ، فرمایا تیرے صحابہ کے بارے میں رب کہہ رہا ہوں، تو اپنے صحابہ میں سے کسی کو ایسا نہیں پائے گا کہ نام لے تیرا اور محبت کا دل کے اندر جناب عشق بٹھائیں تیرا، اور پھر ان کے مقابلے میں والد آ جائے تو والد کو آگے کر کے تیری محبت کو پیچھے کریں، رشتہ داروں کو آگے کر کے تیری محبت کو پیچھے کریں، اور میں نانا تیری محبت کے مقابلے میں اگر والد آئے تو اسے کاٹ کے رکھ دیا، رشتہ دار آئے تو انہیں راستے سے ہٹا کے رکھ دیا، اور میں ان کی یہ صفت ہے، میں رب کہہ رہا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی آیت؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، ابو عبیدہ بن جراح کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اپنے والد کو نہیں دیکھا، فرمایا تو ہوگا والد گھر میں ہوگا لیکن یہاں والد نہیں ہے، یہاں تو میرے پیغمبر کا دشمن بن کے آیا ہے، لہٰذا تو جہنم میں جا سکتا ہے، پیغمبر سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری میرے پیارے پیغمبر نے خاص شان بیان فرمائی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امین الامہ یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میرے نوجوانوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ آج ہر چیز آپ کو یاد ہے، نہیں یاد تو میرے پیغمبر کے صحابہ یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو پیغمبر کی سیرت یاد نہیں ہے، اور پیغمبر کی سیرت صحابہ کرام یہ تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور نہیں یاد تو رب کا قرآن یاد نہیں ہے۔ جی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن نوجوانوں کو پتہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رات کو سوتے ہیں تب بھی قرآن کو پیٹ کر کے، صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی قرآن کی طرف کمر اور پیٹ کر کے، کبھی ہم نے پیار اور محبت سے، کبھی ہم نے عشق اور جنون کی حد تک قرآن کے ساتھ ہم نے تعلق رکھا ہی نہیں ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے گروبانوں میں جھانک کے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جو ہر روز بلا ناغہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے نہ بتائیں۔ یہ ہم نے حال کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن سے تعلق نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ تعلق نہیں، پیغمبر سے صحابہ سے نہیں، تو پھر ایمان کہاں جائے گا ہمارا؟ اس لیے میرے دوست لازم ہے ایمان کو بچانا ہے۔ تو جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے نا، جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے، فرمایا اولئک کتب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم، صحابہ کے دلوں پہ کیا لکھا ہے؟ دنیا کی محبت، بادشاہت کی محبت، فرمایا دنیا کا مال و دولت، فرمایا کہ اپنوں سے چھین چھپاٹے کر کے مال و دولت کو اکٹھا کرنا، فرمایا کہ پیغمبر کے اہل بیت پہ ظلم کرنا لکھا؟ فرمایا نہیں، الایمان، فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان کو لکھا ہے، ایمان کو لکھا ہے۔ اور میرے بھائی جن کے دلوں پہ رب نے ایمان کو لکھ دیا، رب نے ایمان کو لکھ دیا، بھلا دنیا کی کون سی طاقت ان کے ایمان کو مٹا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔